میرا نام سہیل درانی ہے اور آج میں ایک مرتبہ پھر غبار خاطر کی چوتھی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ابھی ایک دن ہوا تقریر کی کرونا وائرس کے حوالے سے، تقریباً 2 گھنٹے پریس کانفرنس انہوں نے کی اور اس میں کرونا کے حوالے سے جو ان کے اقدامات تھے اور جو ان کی تجاویز تھی ان پر انہوں نے پوری 2 گھنٹے کی جو پریس کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ایک مرحلے پہ ان کا لہجہ، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، ان کا لہجہ گلوگیر ہو گیا اور وہ ایک رومانسی سی ان کی جو ہے کیفیت ہو گئی۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ عوام کا اتنا درد رکھتے ہیں اور ان کو عوام کی اتنی فکر ہے اور وہ عوام کے جو غم ہے اس میں جو ہے اور جو دکھ اور درد ہے اس میں وہ برابر کے شریک ہیں اور ظاہر ہے ان کا اپنا ایک فیملی کا بھی اس میں ایک کرونا کی وجہ سے ان کے ایک فیملی ممبر کی بھی جو ہے انتقال ہو گیا۔ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح اپنی ایفرٹ کو جاری رکھیں گے۔ لیکن اس دوران ایک لمحے کے لیے جب وہ ان کے آواز میں جو ہے درد بھر گیا تو مجھے بھی تھوڑا سا یہ احساس ہوا کہ وزیر اعلیٰ اپنی دل و جان سے جو ہے اس کرونا وائرس سے نمٹنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں وزیر اعلیٰ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سر آپ کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن یہ وبا اتنی بڑی ہے کہ ہمارے صوبہ سندھ کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس وبا سے نمٹ سکیں۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ ہو، رشیا ہو، فرانس ہو، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں اور وہ لوگ اس سے نہیں نکل پا رہے۔ تو اس پر میرے اپنے ویو کے مطابق آپ کی کوششیں بہت اچھی، قابل تعریف آپ کے اقدامات، لیکن آپ کا اس پہ رونا بنتا نہیں تھا کیونکہ آپ جو کوششیں کر رہے ہیں وہ واقعی بہت ہیں اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کو اس پہ رونا میرے نزدیک بنتا نہیں تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے 12 سالوں میں جو اس سندھ کے ساتھ ہو رہا ہے، خاص کر کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہاں پہ جو انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کہاں کہاں رونا چاہیے تھا لیکن آپ نہیں روئے۔ یہ میرا تھوڑا سا گلہ ہے، امید ہے آپ تھوڑا سا اس کو مائنڈ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین ابھی پچھلے کوئی 4-6 مہینے میں ہم نے دیکھا کہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین پتہ نہیں تھی یا نہیں تھی، لیکن ہم نے ایک ماں کی گود میں بلکتے ہوئے بچے کو دم توڑتے دیکھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو اس پہ رونا چاہیے تھا۔ کراچی میں ابھی پچھلے دنوں زیادہ دن نہیں ہوئے، لوگ کرنٹ کے ہاتھوں مر گئے، کے الیکٹرک کی نااہلی سامنے آئی، ہزاروں ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، اچھے خاصے اپنے گھروں میں رہنے والے کے الیکٹرک کی نااہلی کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو اس پہ رونا چاہیے تھا۔ سندھ کے اسپتالوں کی، اسکولوں کی بات کریں، اخبارات میں میڈیا بھرے پڑے کہ وہاں پہ وڈیروں نے اپنی اوتاکیں، اپنے استبل اور اپنے بھینسوں کے باڑے بنا لیے۔ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو اس پہ رونا چاہیے تھا۔ بلدیہ فیکٹری کا سانحہ کس کو یاد نہیں؟ 250 سے زیادہ افراد، جیتے جاگتے افراد، مزدور، محنت کش، اس میں زندہ جلا دیے گئے۔ آپ کو وزیر اعلیٰ صاحب اس پر رونا چاہیے تھا۔ 12 سال سے آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلا شرکت غیرے، پورے 12 سال مسلسل آپ سندھ پر حکومتیں کر رہے ہیں، لیکن سندھ کے تمام چھوٹے شہر تو چھوڑیں، چلیں جی وہ تو گاؤں ہیں، چھوٹے شہر ہیں، معیشت اتنی نہیں ہے۔ کراچی میں سر 12 سال سے ٹرانسپورٹ نام کی کوئی شے نہیں ہے، میگا پولیٹن شہر ہے، سب سے زیادہ ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو اس پر بھی رونا چاہیے تھا۔ تھر میں آئے دن خوراک کی کمی کی وجہ سے بچے جان سے چلے جاتے ہیں۔ وہاں کی ماؤں میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ جو بچے وہ مائیں پیدا کر رہی ہیں ان میں اپنی خوراک کی اتنی کمی ہے، صدیوں کی بھوک ہے سر وہاں پر، اور آئے دن وہاں سے اطلاعات آتی رہتی ہیں، آج اتنے بچے
جو ہے غذا کی کمی کی وجہ سے انتقال کر گئے. وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو اس پہ رونا چاہیے تھا. آدھا کراچی آج بھی جو ہے پانی کے لیے واٹر ٹینکر مافیا کے ہاتھوں یرغمال ہے. وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو اس پہ رونا چاہیے تھا. کراچی میں بلڈنگیں گری، آئے دن بلڈنگیں گرتی رہتی ہیں. کے ڈی اے کی، کے بی سی اے کی، پتہ نہیں کون کون سے اداروں کی اس میں نائے لیے. ہمیں تو نہیں پتہ چلا آج تک کہ کسی کو سزا ہو گئی ہو. معطلی کوئی سزا نہیں ہے، وہ سر سے آئے واش ہے. تو بلڈنگیں گری سر، لوگوں کی جمع پونجیاں لٹ گئیں، لوگ مر گئے، لوگ معذور ہو گئے. وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو اس پہ رونا چاہیے. تو سر باتیں تو بہت ہیں، 12 سال سے آپ کی سندھ میں حکومت ہے، آپ کورونا پہ روئے، آپ کا دکھ درد بجا، لیکن سر در حقیقت اس پہ آپ کا رونا بنتا نہیں تھا، کیونکہ یہ تو وہ وبا ہے جس سے بڑی بڑی سپر پاور جو ہے نمٹنے میں ناکام رہی اب تک. تو یہ جو میں نے مسائل گنوائے آپ کو اصل میں ان پر رونا چاہیے تھا وزیر اعلیٰ صاحب. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ یہ باتیں تلخ لگیں، بری لگیں، لیکن سر ہم بھی اسی کراچی شہر میں رہتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی بسوں میں دھکے کھاتے ہیں، ہم بھی لائنوں میں لگ کے بل جمع کراتے ہیں. سر آئے دن سیوریج کے مسائل، لیکن سر کراچی ویسا کا ویسے ہی. تو سر آپ کو ان مسائل پر بھی رونا چاہیے. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا. مجھے ریزنوں سے کوئی گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. امید ہے سر ہماری ان گزارشات پر آپ غور کریں گے، اور ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب پیج سبسکرائب کریں، اس پر اپنی رائے دیں، تاکہ ہم آئندہ بھی اس قسم کی جو ہے اپنے تجزیے، اپنے خیالات آپ لوگوں سے شیئر کر سکیں. یوٹیوب کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پہ اپنی قیمتی آراء سے نوازیں. تو غبار خاطر سے پھر اجازت، اللہ حافظ.